هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر، قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، قرآنی ہدایات جو سب سے بڑی ہدایات ہیں وہ مالک و مولا کی ہدایات ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے امت کو عطا فرمائیں، حضور کے قلب انور پر اپنے پاکیزہ کلام کو نازل فرمایا۔ سورۃ اللیل مکیہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے آغاز کے اندر چند چیزوں کی قسموں کو یاد فرمایا۔ فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم ہے کہ جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم ہے کہ جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، نر اور مادہ کو پیدا کرنے کی قسم ہے، یا وہ ذات جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان کا جو پیدا کرنے والا خالق ہے اس کی قسم ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں، تمہاری کوششوں کے مختلف زاویے ہیں، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کی قسم یاد فرمائی، اس کے اندر رات اور دن کی قسم کو یاد فرمایا۔ رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ دن اور رات کا بدلنا، رات کا ہونا، پھر سورج کا نکلنا، پھر جو ہے وہ دن کا ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سورہ نبا کے اندر فرماتا ہے، فرمایا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کے لیے بنایا، لباس بنایا، ساکن بنایا، ساتر بنایا، وَجَعَلْنَا اللیل لباسا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہارے معاش کے لیے بنایا۔ اگر رات ہی رات ہوتی اور دن نہ ہوتا تو پھر انسان زندگی کے معاملات حیات، کاروبار حیات اور جو اس کی معاش اور معاشرت ہے اس کو نہ چلا سکتا اگر رات ہی رات ہوتی، اور اگر دن ہی دن ہوتا، رات ہی نہ آتی، اللہ اکبر، تو انسان سکون کیسے حاصل کرتا؟ فرمایا اس رات کو تمہارے سکون کے لیے رکھا اور اس دن کو تمہارے معاش کے لیے اور معاملات زندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی قسم کو یاد فرمایا، فرمایا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خاص طور پر دن اور رات کی قسم کو یاد فرمایا کہ جب انسان دن کے اندر تھکن کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رات عطا فرمائی کہ جس کے اندر انسان کو نیند آ جاتی ہے اور انسان کے بدن کو راحت اور سکون پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب سکون حاصل کر لیتا ہے تو پھر سورج نکلتا ہے، سورج کے نکلنے کے ساتھ وہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، دن کی روشنی ہو جاتی ہے اور انسان اپنی روزی کے لیے، اپنے معاش کے لیے نکل پڑتا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل آتے ہیں، حشرات الارض اپنے اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر مستقل بنیادوں پر رات ہی رہتی تو لوگوں کے لیے معاش کا حصول مشکل ہو جاتا، اور مستقل بنیادوں پر دن ہی رہتا تو لوگوں کے لیے راحت و سکون و آرام نہ رہتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مصلحت۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ
فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے کہو کہ یہ بتاؤ کہ اگر قیامت تک رات ہی رہتی تو کون تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دن کی روشنی پیدا کر سکتا تھا؟ کون روشنی لا سکتا تھا؟ اگر تم کہتے ہو کوئی اور الہ ہے تو وہ الہ روشنی لے کر آتا۔ اسی طرح فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون۔ فرمایا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر جو ہے وہ دن ہی دن رہتا، رات نہ آتی، تو فرمایا کیسے تم سکون حاصل کر سکتے تھے؟ فرمایا وہ رب العالمین ہے جس نے تمہارے لیے دن کو بھی رکھا ہے، جس نے تمہارے لیے رات کو بھی رکھا ہے۔ تو دن اور رات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے آگے نظام کو چلایا۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو مرد و عورت کی تخلیق ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑوں کو رکھا، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کپل بنائے۔ فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، ازواج بنائے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت تامہ کرتی ہیں کہ وہ مالک و مولا کی ذات ایسی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ قدرت کاملہ کے ساتھ ہر نعمت عطا فرماتا ہے۔ ان چیزوں کی قسم کو یاد کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سعیکم لشتی، فرمایا کہ تمہارے جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں، مختلف لوگ مختلف سمت کے اندر جا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، ان کو عقل و شعور عطا فرمایا، قوت گویائی عطا فرمائی، انسان کو جو ہے وہ ساری جبلتیں عطا کر کے اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، دو راہیں، دو رستے ہیں تمہارے پاس، ایک شکر گزاری کا رستہ، تابعداری کا رستہ، فرمانبرداری کا رستہ، ایمان کا راستہ ہے، اور ایک جو ہے سخاوت کا رستہ ہے، ایک تصدیق کا رستہ ہے، اور ایک فرمایا کہ بخل کا رستہ ہے، نافرمانی کا رستہ ہے، تکذیب کا رستہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کن راہوں پر، کن رستوں پر چلنا چاہتے ہو۔ تم جن راہوں پر چلو گے، جن رستوں پر چلو گے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے لیے وہی راستے آسان کر دیتا ہوں۔ ان سعیکم لشتی، تم میں سے ہر ایک کی جو سعی ہے، کوشش ہے، وہ مختلف ہے، مختلف۔ اللہ اکبر، کیسے مختلف ہے؟ فرمایا ایک وہ آدمی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایک وہ شخص ہے کہ جس نے عطا کیا، خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا تو اس نے آگے اللہ کی اس نعمت کو عطا کیا، رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کیا، اور فرمایا واتقا، اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کی، وصدق بالحسنى، اچھائی کی، سچائی کی بات اس کے پاس آئی تو اس بات کی تصدیق کی، اس بات کا انکار نہیں کیا۔ اللہ اکبر، صدق بالحسنى، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا رہا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا ہم اس کے لیے جو ہے وہ آسانی کا راستہ مہیا کر دیں گے۔ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور فرمانبرداری کا راستہ چنا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے اور راہیں اور راستے کھولیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے بالکل اس کے برعکس، وَأَمَّا مَن بَخِيلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہاں تھا آتا، یہاں بخیلہ آ گیا، وہاں تھا وَاتَّقَى اور یہاں پر وَاسْتَغْنَى آ گیا۔ وہاں پر یہ تھا کہ زندگی اس نے بڑی محتاط گزاری ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، بولتا بھی ہے تو سوچ سمجھ کے بولتا ہے، چلتا بھی ہے تو سوچ سمجھ کے چلتا ہے، دیکھتا ہے، ہر چیز کے اندر اس نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے میرے رب کی بارگاہ کے اندر جانا ہے اور جا کر حساب دینا ہے۔
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا کہ اسے اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، جا کر کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، فرمایا اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہ آدمی ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس سے کیا نقصان ہوگا، کسی کی دل آزاری ہوگی، کسی پر ظلم ہوگا، کسی کا مال کھا رہا ہے، کسی کے دلوں کو توڑ رہا ہے، فرمایا اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے وہ جیتا جا رہا ہے، جو اس کے من میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کے من میں آتا ہے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وہ تھا وَاتَّقَىٰ، آتا وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، فرمایا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو آگے تقسیم کرتا تھا اور پرہیزگاری کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھا اٹھا کے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس کو پتہ ہے کہ یہ میری حدود و قیود ہیں، یہ ریسٹرکشن ہیں، یہ بیریئرز ہیں، مجھے اس سے باہر نہیں جانا ہے، زندگی کو جینا ہے، معاش کو بھی حاصل کرنا ہے، بیوی بچوں کو، نان و نفقہ کو، زندگی کے سارے چیزوں کو دیکھنا ہے، لیکن مجھے ان حدود و قیود کے اندر رہ کر، اور دوسرا کیا ہے وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہ ہے اس کا، جہاں جو دل کیا جیسے دل کیا اس نے کر لیا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، فرمایا ایک وہ ہے کہ جس نے بخل سے کام لیا اور فرمایا کہ بے پرواہ ہو گیا، اور کذب بالحسنی، فرمایا کہ وہ اس نے تکذیب کی، فرمایا کہ اس نے اچھی بات کی تکذیب کی۔ اچھی بات کون سی ہے؟ سب سے اچھی بات اسلام ہے، سب سے اچھی بات رب تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، وحدانیت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت ہے، لیکن کذب بالحسنی، اس نے تمام نیک باتوں اور اچھی باتوں کی تکذیب کر دی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے لیے پھر یہ تنگی کے راستوں کو میسر کر دیں گے، اس کے لیے ہم اس کے لیے جو دشوار راستے ہیں وہ مہیا کر دیں گے۔ وہ ادھر جانا چاہتا ہے اس کو کہیں گے نکل جاؤ ادھر، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تمہارے لیے چوائس ہے، تم چاہو تو کفر کا راستہ اختیار کرو، تم چاہو تو اسلام کا اور ایمان کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر، انسان کے نفس کے اندر چیزیں رکھی ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد فرمایا کہ اب تمہارے پاس دو راہیں ہیں، دو رستے ہیں، ان سعیکم لشتی، فرمایا تمہاری جو سعی ہے، کوشش ہے، وہ مختلف زاویوں کی ہے۔ فرمایا کہ کوئی سخاوت کے راستے پر چلتا ہے، چونکہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور سخی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مال عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، ہنر عطا فرمایا، وہ آگے تقسیم کرتا ہے، فرمایا کہ وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور ایک ہے بخیل، لفظوں کا بھی بخیل ہے، اخلاق کا بھی بخیل ہے، اللہ نے کو ہنر دیا ہے اس کا بھی بخیل ہے، وہ آگے نہیں بانٹ رہا، رب نے مال دیا ہے اس کا بھی بخیل ہے۔ حضور پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ تو بخل سے پناہ عطا فرمانا، اس لیے کہ بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ مخلوق خدا کی دعائیں بخیل کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، وہ تو غنی کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ سخی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اس نے ایک وہ ہے من آتا واتقا وصدق بالحسنی، اس نے یہ راہیں اختیار کی، اور ایک وہ ہے کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے بخل کے راستے کو چنا، لاپرواہی اور بے پرواہی کے راستے کو چنا، اور اس نے تکذیب کے راستے کو چنا۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تکذیب کا راستہ چننے والا کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو لہب ہے، امیہ بن خلف ہے۔ اور یہ تصدیق کا راستہ چننے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا وہ ذات جو حق لے کر آئی، سچ لے کر آئی، اور سب سے پہلے جس نے اس سچ کو قبول و منظور کیا، وہ کون ہے؟
وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون ہیں؟ وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا زید بن حارثہ غلاموں کے اندر۔ وہ کون ہیں بچوں کے اندر؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں، جن کے پاس سچ آیا اور انہوں نے اس سچ کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ مردوں کے اندر سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں کے اندر ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ ان دونوں شخصیات کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ان کے اندر اعطا واتقا کا وصف نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے کا وصف نظر آئے گا، اور تقوی اور پرہیزگاری۔ آپ سے پوچھا گیا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کبھی آپ نے شراب پی؟ جس وقت لوگ مکہ مکرمہ کے اندر گلیوں میں بازاروں میں مٹکوں کے اندر شراب لے کر بیٹھے ہوتے تھے، جیسے مشروب ہوتا ہے، جیسے پانی ہوتا ہے، جیسے لوگ پانی اور مشروب ٹھنڈا استعمال کرتے ہیں، اس وقت شراب استعمال کی جاتی تھی، گھروں کے اندر تیار ہوتی، ہر طرف تیار ہوتی، شراب ہی شراب۔ آپ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی اس زمانے کے اندر کبھی شراب؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی جو ہے آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کا اور تصدیق کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب کو اپنے منہ سے نہیں لگایا، میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ بلکہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے والد لے کر گئے تو آپ نے جو ہے اس بت پر پتھر مارا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا خدا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان اپنے چنیدہ بندوں کو منتخب کیا کہ ان کے اندر یہ وصف تھا کہ وہ اعطا واتقا، رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے تھے اور تقوی و پرہیزگاری۔ اور یہی خرچ کا جو ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے عطا فرمایا کہ اتنی بڑی مالدار اور تاجرہ عورت ہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام کے نکاح کے اندر آئی تو اپنا سارا مال حضور کے لیے، اسلام کے لیے قربان کر دیا، وقف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اعطا واتقا وصدق بالحسنى۔ سبحان اللہ۔ اس کا مصداق دیکھیں آپ تو دونوں شخصیات سب سے پہلے نظر آتی ہیں، مال خرچ کے اعتبار سے بھی، تصدیق کے اعتبار سے بھی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیا، سہل کر دیا۔ حضرات گرامی، یہ وہ قرآن کریم فرقان حمید کے قرآنی ہدایات ہیں، وہ اصول ہیں، اور یہ ہمارے صحابہ کرام صحابیات ہیں جن کے نقش قدم پر چل کے ہم بھی جنت کے راستے پر چل سکتے ہیں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ فرمایا جو ان راہوں پر، رستوں پر چلتا ہے، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے آسانیاں مہیا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری چیزوں سے رب تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔